3 اصحاب نبی اسلام کی غیر موجودگی میں آئے اور امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبی اسلام کی دن رات کی روٹین کیا ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ حضور کی تو روٹین بڑی نارمل سی ہے، آپ کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتے، نہ اس طرح زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ زیادہ روزے رکھتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے، انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا پوری زندگی، اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جا کے نماز پڑھا کروں گا. اب یہ تینوں وہاں اقوال زرعی ارشاد فرما کے جب چلے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے اسٹوڈنٹس اس قسم کی گفتگو کر کے گئے ہیں. حضور جلال میں آ گئے، آپ نے کہا کہ بلاؤ ان کو. انہوں نے سمجھا کہ سانو کوئی تمغہ دینے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ کیا تم نے کلیم کیے ہیں، یہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، رات کو میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور نکاح تو میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے اعراض کیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب بند ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. دین میں ناپسندیدہ عمل ہے نمازوں میں نوافل میں غلو کرنا. بخاری مسلم حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت حضور تک پہنچی کہ جی ان کی بیوی کی جانب سے کہ یہ روزانہ جناب روزے رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے بلا کے ڈانٹا. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا، اگر روزانہ رات کو جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. اب حضور کو اگر کوئی بتائے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے کیا کام ڈالے ہیں، کتنے صوفیاء کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو وہ نمک کا سرما آنکھوں میں لگاتے تھے تاکہ جا کے عبادت کر سکے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں، اندھے ہو جاؤ گے. اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث کے ایک رسی لٹک رہی تھی، حضرت سیدہ زینب حضور کی بیٹی، وہ باندھ کے نماز پڑھ جاؤ، میں کھولو رسی، جب تک طبیعت ساتھ دے نماز پڑھو چھوڑ دو. یہ کیا کہ جوڑے کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے، یعنی کتنا یہ غلو. آپ مجھے بتائیں عبد القادر جیلانی یا امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے، اگر انہوں نے کیا تو اللہ انہیں معاف کرے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پچھلوں کے اوپر غضب نازل فرمائے جنہوں نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. ہاں اگر یہ ہے کہ وہ آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے اور پھر اسی وضو سے فجر پھرتے، ٹھیک ہے، وہ تو ساڑھے کافی سارے اسٹوڈنٹ نہیں کرتے ہیں، پھر مغرب بھی بے شک نال پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن اگر اس سے مراد یہ عام روٹین لے رہے ہیں تو یہ ہے بھی جھوٹ ہے اور ناپسندیدہ عمل. امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا اس حدیث پہ. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق. اور پھر آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزے نہ رکھو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا کرو، یہ داؤدی روزے ہیں. اور روزانہ روزہ رکھنے والا گویا ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں. دیکھیں بالکل الٹ بات، یعنی اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کام زیادہ میٹھا تیز کر دو تو میٹھا ود جاتا ہے. اسلام میں اگر آپ نے میٹھا تیز کیا تو وہ چیز ریجیکٹڈ ہو جائے گی، وہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ نبی اسلام کے راستے سے ہٹ گئی نا. من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز خود سے داخل کی وہ مردود ہے. اور مسلم کی وہ حدیث، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا، اور مسلم میں تو الفاظ ہے نبی اسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے، اور یہ الفاظ بخاری میں ابن مسعود سے بھی ہے. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، اور وہ کام جو ہے وہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہیں، کچھ ترمذی میں. مین سٹرکچر اس کی بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے ہے، اور مسلم میں امام جعفر نے اپنے باپ امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے. مسلم میں اس کا نمبر 2005 ہے. تو میرے بھائی ہم تو پھر عرض ہی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور پیغمبر کو یا اللہ کو یا کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، مانے میں، لیکن نام اس کا لے کے اپنا سودا بیچ رہے ہیں. مکے مدینے کی آواز لگا کے بغداد شریف، اجمیر شریف اور دیوبند شریف اور بریلی شریف میں پھینک رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں مکے مدینے کی. اگر یہ مکے مدینے کی آواز لگانا چھوڑ دے تو ہمیں سے کوئی گلہ بھی نہ ہو، لیکن ہم اپنے نبی کے ساتھ انہیں غداری کرنے نہیں دیں گے کہ نام لیں ہمارے نبی کا. بھائی یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، جو مرضی کرو، ہم کبھی تمہیں کرٹیسائز بھی نہیں کریں گے. وہ ہمیں قرآن نے منع کیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا. اچھا بعض لوگ اس کی بلی لے رہے ہیں کہ انجینئر صاحب قرآن میں تو حکم ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، وہ تمہارے سچے کو گالی دیں گے، تو انجینئر صاحب بزرگوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بزرگ کسی کے جھوٹے خدا کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں. اگر یہ بزرگ کہنا ہم ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو ہم انہیں کبھی بھی برا نہیں کہیں گے، ہم علمی طریقے سے ان کا رد کریں گے. لیکن اگر یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی اسلام کا دین آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اور اندر انہوں نے اپنے بابوں کی اسٹوریاں رکھی ہوئی ہیں،
تو سرکار یہ تو واجب القتل ہے، غدار ہے اگر خلافت اسلامیہ قائم ہو تو. لیکن ہم تو صرف علمی رد کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. آپ کہہ رہے ہیں گالی دینے کی بات، یہ تو بہت آگے تک بات ہے، یہ غدار ہے. اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.